میں کسی بات کو رپیٹ نہیں کروں گا، مگر ایک واقعہ انتہائی افسوسناک، وہ میں جب بات کرتا ہوں تو دل میں تیر لگتے ہیں آنیسٹلی، کہ آخری مرتبہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا ایک کوشش کی گئی کہ وہ آ جائیں وقت کے اوپر، جو کہ ستمبر 2013 تھا ان کا، تیسرے ہفتے میں. تو اس سے ایک رات چند رات پہلے 11 بجے مجھے چینی سفیر نے کہا کہ شہباز شریف صاحب دورہ جو ہے ملتوی ہو گیا، یہاں پر دھرنے والے اٹھنے کو تیار نہیں، تو کوئی ہم سیکیورٹی رسک نہیں لے سکتے. میں نے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم کوشش کرو کہ اس کا کوئی حل نکالو یار، کوشش کرو ورنہ پاکستان کا نقصان ہو جائے گا. ہر چیز، معاہدے، سب پروٹوکولز تیار تھے دستخط کے لیے. میں نے پھر جنرل رحیل کو، وہ زندہ ہیں، ان کو فون کیا کہ یہ معاملہ ہے تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کر کے اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں. اگلے دن تاریخ طے ہو گئی، ملاقات طے ہو گئی، 3 ستمبر تھا یا 2 ستمبر 2013. میں نے چینی سفیر کو بھی کہا آپ میرے ساتھ چلیں، انہوں نے کہا جی میں چلتا ہوں، مگر بعد میں ان کا فون آ گیا کہ میں نہیں جا سکوں گا، آپ تشریف. میں اکیلا چلا گیا. وہاں پر جنرل رحیل مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں، میں ابھی ٹیلی فون کر کے آتا ہوں، جو مجھے انہوں نے کہا کہ چینی ڈیفنس منسٹر کو. اور میرے پاس جو اس زمانے کے سی جی ایس تھے وہ میرے پاس وہ بیٹھ گئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آج دنیا میں نہیں. واپس آئے جنرل رحیل، انہوں نے کہا جی کہ شہباز بھائی میں نے بات کی ہے، وہ نہیں مان رہے. چینی سفیر نے مجھے خود کہا کہ ہم نے خود ان سے بات کی ہے کہ بھائی 3 دن کے لیے آپ اٹھ جائیں اور پھر دوبارہ بیٹھ جائیں. ان کا جی نہیں، ہم اٹھیں گے نہیں، ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے. اب بتائیے، کیا نواز شریف یہ سارا کام اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا یا پاکستان کے کروڑ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، اور پاکستان کو قرب و جوار میں جو ممالک ہیں جو تیزی سے ترقی کر رہے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو صنعتیں ہیں، زراعت ہے، ان کو ترقی دینے کے لیے. تو یہ ہے وہ تفصیل ان دردناک واقعات کی جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا. اور پھر اب آ جائیں 2017، کس طریقے سے میاں نواز شریف کو ایک بدترین سازش کے ذریعے ان کو پاناما سے اقامہ میں سزا دلوائی گئی. پاناما میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 300-400 لوگوں کے نام شامل تھے، جن میں سیاستدان بھی تھے، اور بڑے شور مچا کر کہا گیا کہ ان تمام سیاستدانوں کا ہم احتساب کریں گے جن کا نام پاناما میں آیا، جن کے فورن ایسٹس ہیں. میاں نواز شریف کا تو نام ہی نہیں تھا اس میں. اور پھر اقامہ میں کس طرح ان کو سزا دلوائی گئی، یہ سب آپ کے سامنے ہے. وہاں سے ترقی اور خوشحالی کا جو سفر تھا اس کے اوپر کاری ضرب لگائی گئی. ایک جو ماڈل تیار کیا گیا تھا اس کو آگے لانے کے لیے پوری پاکستانی قوم کا ترقی کا سفر وہاں پر ختم کر دیا گیا، اس کو چھین لیا گیا. میں نے لندن میں کہا، میں پھر یہ دہراتا ہوں کہ خالی نواز شریف سے مینڈیٹ نہیں چھینا گیا. ساری دنیا جانتی ہے کہ پنجاب میں آخری دن بھی الیکشن میں ہم پنجاب میں جیت چکے تھے، جیت رہے تھے نہیں، جیت چکے تھے. اس کو بھی رات کو اس کو دھاندلی کے اور ڈنڈے کے زور پر اس کو رزلٹس کو تبدیل کیا گیا. اور اس طرح ایک ماڈل یہاں پر اس کا تعارف کروایا گیا جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. اگر آپ دوسری بات مجھ سے پوچھیں کہ یہ 16 ماہ میں دوسری کون سی ایسی بات ہے جو باتیں میں گنوا چکا ہوں آپ کو، دوسری یا تیسری جس سے آپ مطمئن ہیں، تو بلا خوف تردید میں کہوں گا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا گیا تھا، اس کو کاری ضرب لگائی گئی انا پرستی کے ذریعے.
رونت کے ذریعے، تکبر کے ذریعے الحمدللہ ان تعلقات کو ہم نے بہت حد تک دوبارہ ان کو بحال کیا۔ لہٰذا نواز شریف کو نکال دیا گیا اقتدار سے۔ پاکستان کی ترقی کا سفر جو کہ 6.5% پر بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، ہماری زراعت، ہماری صنعت، ہماری باقی جو ہمارے یوتھ نوجوانوں کے لیے ہسپتال، یونیورسٹیاں، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ تمام پروگرامز بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، وہ سب ختم کر دیے گئے۔ اور پھر جو ظلم و ستم کی ایک لمبی ایک طویل رات ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ہے وہ پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے تناظر میں اب انشاءاللہ میاں نواز شریف پاکستان دوبارہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر وہ ختم ہوا یا اس کو ختم کر دیا گیا۔ آپ ضرور سوال کریں گے کہ شہباز شریف یہ کس طرح ہوگا؟ ابھی 16 ماہ میں یہ ہوا، اس سے پہلے 4 سالوں میں یہ ہوا۔ تو جب نواز شریف صاحب 2013 میں اقتدار میں آئے تھے تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، وہ کس طرح ختم ہوئی آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس سے پہلے مہنگائی کس شرح پر تھی، وہ تاریخ کی سب سے نچلی سطح پہ آئے گی، کس طرح آئی وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح جو باقی اقدامات سی پیک میں 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی، عملی طور پر آپ نے دیکھا پاکستان کے خزانے سے اربوں ڈالر خرچ کر کے بجلی کے نئے پلانٹس لگائے گئے LNG کی بنیاد پر۔ جس طریقے سے وہ پروگرام اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، جس کمٹمنٹ اور محنت کے ساتھ، اسی طریقے سے اس تباہ شدہ معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے نواز شریف اپنی قیادت میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کو دوبارہ اس کا آغاز کریں گے۔ اور یہ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اور دیکھیے کہ ستم ظریفی دیکھیے، تاریخ کا جبر دیکھیے کہ بار بار ہم اسی دائرے میں گھومتے ہیں۔ کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے بدقسمتی ہماری تاریخ کی، یہ ہے وہ جبر۔ وگرنہ جن قوموں نے ترقی کی وہاں پر پولیٹیکل یعنی سیاسی سٹیبلٹی آئی، معاشی ترقی آئی، جو کہ آپس میں یہ دونوں جڑے ہوئے دو نام ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے 16 ماہ میں لانگ مارچز اور دھرنوں کا اعلان ہوتا رہا، کبھی وزیر آباد میں کبھی کہیں، اور 9 مئی پر کیا اس ملک پر ایک آفت آئی کہ وہ ادارے جو اس کام پر مامور ہیں، جن کے افراد نے، جن کے سپوتوں نے، بیٹوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر، چاہے وہ جنگیں لڑنی ہوں، چاہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہو، انہی کے اوپر چڑھ دوڑے۔ تو پھر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ مہنگائی کیوں کنٹرول نہیں ہوئی، یہ تباہی کیوں ہوئی، یہ ملک آگے کیوں نہیں بڑھا؟ یہ ہے وہ پس منظر جو میں چاہتا تھا کہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں اختصار کے ساتھ، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف تشریف لائیں گے، وہ اپنا جو معاشی پروگرام ہے، جو قوم کی اس تقدیر کو بدلنے کا جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے، وہ 21 اکتوبر کو خود اپنی زبانی مینار پاکستان میں آپ کو انشاءاللہ اپنی زبان سے بتائیں گے، اور وہ پروگرام ہے جس سے پاکستان انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا، اور ان کی ٹیم کے یہ ممبر اور جو اس کمرے میں موجود نہیں، سب مل کر وہ شبانہ روز محنت کریں گے اور پاکستان کی تقدیر ضرور بدلیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔